بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے تمام وزرائے اعظم کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے برطرف ہوئے یا کس طرح سے ان کا ٹینیور تھا اور ان کے اہم کارنامے کیا تھے۔ تو سب سے پہلے لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ انہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا قریبی ساتھی اور دست راست سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک زیرک سیاستدان، ماہر قانون دان اور ایک سچے محب وطن تھے۔ لیاقت علی خان نے پاکستان کے جو آبجیکٹو ریزولوشن 1949 کا اجرا کیا، جس میں پاکستان کے اسلامی تشخص کی بنیاد رکھی گئی۔ پاکستان کے پہلے بجٹ کو پیشکش کی قومی اسمبلی میں بھارت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر موقف اختیار کیا، امریکہ اور مغرب سے تعلقات قائم کیے۔ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں کمپنی باغ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کے دوران گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ ان کی موت ایک معمہ بن گئی کیونکہ قاتل کو فوراً موقع پر ہی مار دیا گیا اور اصل محرکات سامنے نہیں آ سکے۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین ہیں، اور خواجہ ناظم الدین ایک معزز سیاستدان، تعلیم یافتہ رہنما اور پاکستان کے ابتدائی دور کے اہم قائدین میں سے ایک ہیں۔ اس سے پہلے خواجہ ناظم الدین پاکستان کے گورنر جنرل بھی رہے، یعنی قائد اعظم پہلے گورنر جنرل آف پاکستان تھے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، اور اس کے بعد گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین تھے۔ تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد تو خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ یہ اردو زبان کے حامی تھے، اسی وجہ سے 1952 میں مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی تحریک نے زور پکڑ لی۔ مذہبی رجحان رکھنے والے اور اسلامی اقدار کے حامی تھے۔ ان کا دور حکومت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار رہا اور بالآخر انہیں گورنر جنرل غلام محمد نے برطرف کر دیا وزیر اعظم کے عہدے سے۔ حالانکہ انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد کو گورنر جنرل بنوایا تھا۔ وہ فائنانس منسٹری میں کام کر رہے تھے، اور خود جب لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد یہ گورنر جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو کر خود وزیر اعظم بن گئے، اور اپنی جگہ انہوں نے غلام محمد کو لگایا، اور غلام محمد جس کو لگایا انہوں نے گورنر جنرل، انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو بطور وزیر اعظم جب یہ تھے تو ان کو ہٹا دیا انہوں نے۔ اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے محمد علی بوگرا۔ یہ پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم ایک تجربہ کار سفارتکار اور سیاستدان تھے جنہوں نے ایک مشکل دور میں ملک کی باغ ڈور سنبھالی۔ پاکستان کے دونوں حصوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان میں طاقت کا توازن قائم کرنے کے لیے ایک آئینی فارمولہ پیش کیا۔ اس فارمولے میں قومی اسمبلی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی تاکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو مساوی نمائندگی حاصل ہو۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے تشخص کو مضبوط کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ 1955 میں گورنر جنرل غلام محمد نے محمد علی بوگرا کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا، حالانکہ وہ بیرون ملک امریکہ کے سرکاری دورے پر تھے۔ یہ عمل اس وقت کے سیاسی عدم استحکام اور گورنر جنرل کے اختیارات کی ایک مثال تھا۔ ان کا بہت مشہور ہے بوگرا فارمولہ۔ انہوں نے یہی بوگرا فارمولہ دیا تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں سیاست کا توازن برقرار رکھنے کے لیے دونوں حصے برابر حیثیت کے ساتھ ملکی معاملات میں شریک ہو سکیں، تو اس لیے انہوں نے پارلیمنٹ کو توازن کو برقرار رکھنے کے لیے برابر حیثیت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ان کا بوگرا فارمولہ تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی تھے۔ چودھری محمد علی کی سب سے بڑی کامیابی پاکستان کا پہلا آئین جو کہ 1956 کا آئین ہے، جس کے ذریعے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے سول سروس میں اصلاحات کی کوشش کی اور مالی معاملات میں شفافیت کو فروغ دیا۔ مغربی پاکستان کے صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ سسٹم نافذ کیا تاکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی نمائندگی برابر ہو۔ اچھا، اعلیٰ درجے کے بیوروکریٹ تھے اور قیام پاکستان کے بعد وزارت خزانہ سمیت مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے۔ چودھری محمد علی نے سیاسی دباؤ اور پارٹی کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے 1956 کو ریزائن کر دیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم محمد حسین شہید سہروردی ہیں،
اور ان کا نعرہ تھا کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل آف دا پیپل فار دا پیپل، کیونکہ یہ ابراہم لنکن کا نعرہ تھا جب امریکہ آزاد ہوا تھا، تو اس وقت ابراہم لنکن نے یہ سلوگن بلند کیا تھا کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل آف دا پیپل فار دا پیپل۔ تو چونکہ یہ بھی ایک جمہوری آدمی تھے، پارلی نظام کے اندر بہتری لانے کے خواہاں تھے اور عوامی شمولیت کے بڑے حامی تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ سلوگن بلند کیا کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل آف دا پیپل فار دا پیپل۔ انہوں نے امریکہ اور مغربی بلاک سے تعلقات برقرار رکھتے ہوئے مسلم ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے معیشت اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی استحکام کو مستحکم بجلی توانائی کے منصوبوں پر زور دیا، خصوصاً مشرقی پاکستان میں۔ سہروردی پہلے وزیر اعظم تھے جنہیں اسمبلی کی اکثریت سے منتخب کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے وزرائے اعظم زیادہ تر گورنر جنرل کی مرضی سے آتے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم بنے محمد ابراہیم اسماعیل چندریگر۔ یہ صرف 56 دن کے لیے وزیر اعظم رہے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے مختصر مدت شمار ہوتی ہے، تقریباً سب سے ان کی حکومت کا خاتمہ سیاسی جماعتوں کے اختلافات اور گورنر جنرل ملک غلام محمد اور ان کے جانشینوں کی مداخلت کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے سیاسی دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا، یہی ان کی برطرفی کی وجہ بنی۔ وہ مختلف ادوار میں وزیر تجارت، وزیر قانون اور پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ ان کا شمار پاکستان کے ابتدائی رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے جمہوری اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، اور کراچی کی مشہور آئی چندریگر روڈ انہی کے نام کی نسبت سے رکھا گیا ہے، جو پاکستان کی معاشی شاہراہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم ملک فیروز خان نون تھے۔ ان کے دور حکومت کا سب سے اہم کارنامہ سلطنت عمان سے گوادر کا علاقہ خرید کر پاکستان کا حصہ بنانا تھا، جو آج پاکستان کی معاشی اور جغرافیائی اہمیت کا مرکز ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اسی گوادر پورٹ کو بنانے کے لیے چائنا نے 56 یا غالباً $58 کی انویسٹمنٹ کی سی پیک کے لیے، تاکہ وہ مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک یہ ہیں اور کارز سینٹرل ایشین ریپبلکن سٹیٹس جتنی بھی ہیں، وہاں تک اپنے جو پروڈکٹ ہیں ان کی فروخت کے لیے سی پیک کا اس نے منصوبہ بنایا، اور گوادر کو فنکشنل کرنے کے لیے اس نے $56 بلین کا سی پیک منصوبہ بنایا، جس میں پاکستان کے اندر بہت سارے ہیں 12 اکانومک زونز ہیں اور باقی اس طرح سے ڈھیر ساری چیزیں ہیں بہرحال، تاکہ پاکستان مستحکم ہو۔ اچھا، وہ ایک ماہر سفارتکار تھے جو بھارت، برطانیہ اور دیگر ممالک میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے مغربی ممالک اور مسلم دنیا کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے۔ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کو قریب لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن سیاسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے خلاف یہ جو ہے ان کا وہ چلا گیا، اور اس طرح سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم 8ویں وزیر اعظم مسٹر نور الامین ہیں۔ نور الامین کا دور حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے مختصر دور تھا، صرف 13 دن کے لیے وزیر اعظم رہے۔ وہ اس وقت وزیر اعظم نے جب پاک بھارت جنگ میں مصروف تھا اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی قریب تھی۔ انہیں نائب صدر پاکستان بھی بنایا گیا، جو یہ عہدہ رکھنے والے واحد پاکستانی ہیں۔ اگرچہ وہ مشرقی پاکستان سے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کے اتحاد کے لیے آخری وقت تک کوششیں کی۔ پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان کا موجودہ آئین 1973 منظور ہوا۔ بھٹو نے جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی۔ بھٹو نے زرعی اصلاحات متعارف کرائیں اور مذہبی جماعتوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مشہور نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان تھا، جس سے غریب طبقے میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ مشرقی پاکستان کا بحران اور سقوط ڈھاکہ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان کے مشرقی حصے کی علیحدگی پر بھٹو کی حکومت نے کوشش کی کہ ملک کو متحد کیا جائے اور اس کا ایک نیا سیاسی راستہ طے کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد بھی ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی۔ پھر ان کے بعد وزیر اعظم بنے 10ویں وزیر اعظم مسٹر محمد خان جنیجو۔ محمد خان جنیجو کا دور 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے شروع ہوا۔ یہ انتخابات جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے تحت ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں کے اتحاد نے حکومت کی۔
انہوں نے آئین 1973 کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کچھ آئینی اصلاحات متعارف کرائیں، جس میں وفاقی حکومت کے اختیارات میں توسیع اور صوبوں کے درمیان تعلقات میں بہتری شامل تھی۔ جنیزو نے پاکستان کی سیاست کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور آزادانہ انتخابی عمل کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے دور میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور سوویت یونین کے خلاف افغان مزاحمت کی حمایت کی۔ ان کے دور میں پاکستان نے کچھ معاشی ترقیاں دیکھیں، لیکن ان کے اقدامات کو فوجی قیادت کی مداخلت کا سامنا تھا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے 11ویں وزیر اعظم، پہلی خاتون وزیر اعظم، 11ویں وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بنی، جو پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم تھی اور پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاشی اصلاحات کی محترمہ بے نظیر بھٹو نے، جن میں پرائیویٹ شعبوں کی ترقی اور مساوات کی بنیاد پر ترقی کے منصوبے شامل کیے گئے، تعلیمی اصلاحات کی، صحت کے شعبے اور خاص طور پر خارجہ پالیسی تعلقات کو مضبوط بنایا امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور انہوں نے پاکستان افغانستان کی صورتحال پر عالمی برادری کے ساتھ تعاون کیا، جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کی اور آمرانہ حکومتوں کے خلاف آواز بلند کی۔ پھر ان کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے پہلے نگران وزیر اعظم پاکستان مسٹر غلام مصطفیٰ خان جتوئی۔ ان کا نگران وزیر اعظم کے طور پر تقرر ہوا اور تاکہ ملک کے اندر انتخابات کا انعقاد ہو سکے، ملک کے اندر جو پاور شفٹ ہے اس کو پرامن طریقے سے اس کو دوسری جو بھی جیتتا ہے تو اس کے حوالے کیا جائے۔ تو اس کے بعد میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے اور یہ پہلی بار وزیر اعظم بنے، ان کا یہ پہلا دور ہے، اور پہلے دور کے اندر انہوں نے بہت ساری معاشی اصلاحات کی، پرائیویٹائزیشن پروگرام کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ چند اہم معاشی اقدامات کیے، اور پاکستان کا جو جوہری پروگرام تھا جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنیاد رکھی، اس کے اندر مزید آگے انہوں نے پیش رفت کی، اور سیاسی مسائل اور تنقید کا انہیں سامنا رہا، اور جس طرح سے اپنے دور حکومت میں شہری ترقی کے لیے انہوں نے منصوبوں کا آغاز کیا، اور اس طرح سے ان کے بعد ان کا یہ جو پہلا دور تھا میاں نواز شریف کا، یہ اختتام پذیر ہوا۔ پھر آئے وزیر اعظم پاکستان، یہ نگران وزیر اعظم تھے مسٹر میر بلخ شیر مزاری۔ ان کا بھی یہی کام تھا جو عام طور پہ نگران وزیر اعظم کا ہوتا ہے کہ ملک میں الیکشن کروانے ہیں اور جو بھی پارٹی جیتے اس کو اقتدار سونپنا ہے اور اس کے بعد آگے چلے جانا ہے جو بھی ہے۔ تو ان کے اقتدار کے بعد پھر وزیر اعظم نواز شریف دوسری مرتبہ الیکٹ ہوئے۔ جب یہ دوسری مرتبہ الیکٹ ہوئے تو 2-3 مہینے تک ان کی حکومت چلی نواز شریف کی۔ تو پھر اس کے بعد مسٹر معین قریشی پھر یہ نگران وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے۔ ان کا بھی یہی کام تھا، کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھے، تاکہ ملک کے اندر الیکشن ہو، الیکشن ہونے کے بعد جو ہے نئے انتخابات کا انعقاد ہو، اور اس طرح سے جو بھی ہے جیتتا ہے تو اس کو حکومت سپورٹ کی جائے۔ تو اس کے بعد جو پارٹی جیتی وہ پیپلز پارٹی جیتی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بن گئی۔ تو ان کا دوسرا دور تھا، دوسری بار یہ وزیر اعظم بنی۔ معاشی جمہوریت کی بحالی اور ترقی کے لیے ان کا یہ مرکز رہا۔ ان کو معاشی چیلنجز تھی، غیر ملکی قرضے تھے، مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، عدلیہ کے ساتھ ان کا تنازع تھا، سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے تھے ان کے اوپر تنقید اور حکومتی مداخلت کی کوششیں اس طرح سے مطلب تھیں کہ یہ سیاسی بحران تھا۔ مخالفین سے انہوں نے کہا کہ تعلقات اچھے کریں، لیکن مخالفین ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگاتے رہے۔ پیٹرولیم اور توانائی کے شعبے کی ترقی کے لیے انہوں نے اقدامات کیے، خارجہ پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے، خاص طور پہ افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو اچھا بنانے کے لیے انہوں نے تعلقات کیے۔ خیر ان کا یہ دور تھا۔ تو اس کے بعد پھر ان کی حکومت ختم ہوئی تو نگران وزیر اعظم بنے ملک معراج خالد۔ ان کا وہی کام کہ الیکشن کرائیں گے، جو جیتے گا اس کو اقتدار سونپ دیں گے۔ تو اس کے بعد نواز شریف بنے وزیر اعظم۔ یہ اب تیسری دفعہ بنے میاں نواز شریف وزیر اعظم، 17/2/1997 سے 12/10/1999 تک یہ نواز شریف یہ تیسری بار یہاں پہ وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ ان کی جو پالیسیز تھی انہوں نے اپنے تیسرے دور میں انہی پالیسیز کو انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا، اور انہی پالیسیز کو لے کے یہ آگے چلے۔ اور اس کے بعد ان کا جنرل مشرف کا انٹروین کیا انہوں نے، انٹروین ہوا، اور اس کے بعد ان کی حکومت برطرف ہو گئی۔ تو اس کے بعد یہ جنرل مشرف آئے تو 1999 سے اور
اس کے بعد جو نواز شریف کا خاتمہ ہوا تو میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم پاکستان بنے۔ ان کی حکومت جنرل مشرف کی حمایت یافتہ تھی۔ انہوں نے اکانومک ریفارمز کو انٹروڈیوس کروایا۔ پولیٹیکل چیلنجز تھے کیونکہ ایک سیاسی جماعت جو تھی وہ جیتی ہوئی حکومت تھی یا منتخب حکومت تھی، وہ ختم ہوئی، تو ان کے بعد یہ قاف لیگ کی حکومت آئی، تو خارجہ پالیسی بھی انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں 26/6/2004 کو میر ظفر اللہ خان جمالی نے اپنا ریزائن دیا۔ ان کے استعفے کے پیچھے کئی وجوہات تھیں، جن میں پرویز مشرف کی مداخلت اور سیاسی اختلافات تھے۔ تو ان کے بعد پھر وزیر اعظم بنے، یہ ان ہاؤس تبدیلی ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر یہ الیکشن نہیں ہوئے۔ چودھری شجاعت حسین یہ پھر وزیر اعظم بنے پاکستان کے۔ تو چودھری شجاعت حسین کا دور بھی بہت مختصر تھا، قاف لیگ کی قیادت کر رہے تھے، اور بالآخر انہوں نے چودھری شجاعت حسین نے 2005 میں انہوں نے بھی ریزائن کر دیا۔ ریزائن کرنے کے بعد شوکت عزیز پاکستان کے پھر وزیر اعظم بنے۔ شوکت عزیز کو لایا گیا کیونکہ ملک کے اندر ایک معاشی اصلاحات کرنی تھی، ملک کو قرضے سے نکالنا تھا، بین الاقوامی تعلقات ٹھیک کرنے تھے، سیاسی مشکلات تھیں، احتجاج ہو رہے تھے، جلسے جلوس ہو رہے تھے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو تھی پاکستان مسلم لیگ، اور ان کا پرزور مطالبہ تھا کہ یہ ریزائن لیں شوکت عزیز سے، اور مذہبی جماعتیں اور سیاسی مخالفین کے دباؤ کا بھی انہیں سامنا تھا کہ ملک کے اندر سیاسی بحران ہے، جمہوریت کے مسائل، جمہوریت خطرے کا شکار ہے، تو مسائل بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے آپ جی گھر جائیں۔ تو خیر اس کے بعد ایک نگران وزیر اعظم پاکستان بنے محمد میاں سومرو، جن کا کام تھا کہ اقتدار میں جو پارٹی جیتے الیکشنز کے اندر تو ان کو یہ اقتدار سونپ دیا جائے۔ تو ان کے بعد بنے سید یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ یہ واحد وزیر اعظم ہیں جو کثرت رائے سے منظور ہو گئے، ان کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں ہسٹری کے اندر یوسف رضا گیلانی کو۔ تو یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم بنے تو انہیں معاشی اور داخلی چیلنجز کا سامنا تھا، معاشی مشکلات، توانائی کا بحران کا سامنا تھا، ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری اور توانائی کی کمی جیسے مسائل تھے۔ پاکستان نے افغانستان اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں انہوں نے اہم فیصلے کیے۔ ان کے دور میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی تھی، خاص طور پر پاکستان میں امریکی ڈرون حملے اور پاکستان کی داخلی امور میں امریکی مداخلت کے خلاف ملک میں بہت زیادہ غصہ تھا۔ گیلانی کو سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے الزام میں نااہل قرار دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ انہوں نے سوئس گورنمنٹ کو کرپشن کے مقدمات میں مدد فراہم کرنے کے لیے حکم نہیں دیا، جو کہ ان کی توہین عدالت تھی۔ یعنی عدالت نے کہا کہ آپ سوئس گورنمنٹ کو خط لکھیں اور اس میں بتائیں کہ جو اثاثت جات ہیں یا کوئی بھی ہیں اس طرح سے، تو وزیر اعظم نے کہا نہیں جی میں یہ خط نہیں لکھتا، تو اس طرح سے اس ایک خط نہ لکھنے پر عدالت نے یوسف رضا گیلانی کو برطرف کر دیا، انہیں نااہل کر دیا۔ تو اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے، ان ہاؤس تبدیلی ہوئی، اور راجہ پرویز اشرف ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ پارلیمنٹ میں یہ وزیر اعظم بنے پیپلز پارٹی سے۔ یوسف رضا گیلانی کے ریزائن کے بعد یا نااہلی کے بعد یہ وزیر اعظم بنے راجہ پرویز اشرف۔ انہیں بھی وہی مسائل کا سامنا تھا، تو راجہ پرویز اشرف کے بعد پھر میر ہزار خان کھوسو یہ نگران وزیر اعظم منتخب ہوئے تاکہ ملک میں الیکشن کرائیں اور اقتدار کو سونپے دوسری پارٹی کو۔ تو اس کے بعد میاں محمد نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ 5/6/2013 سے لے کے 28/7/2017 تک وزیر اعظم بنے میاں محمد نواز شریف۔ تو نواز شریف نے اپنے چوتھے دور میں پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بہت ساری اصلاحات کی، توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے بجلی کی فراہمی کے منصوبوں پر کام کیا، سی پیک چائنا اکانومک کوریڈور جو ہے چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور، اس کو شروع کیا، سٹارٹ کیا، اس کو آگے بڑھایا، اور سیاسی کشیدگی بھی رہی ان کی، عدلیہ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر نہیں رہے، ان کو پاناما پیپرز اور بہت زیادہ ان کو مسائل کا سامنا رہا۔ خیر پاکستان سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل کر دیا 2017 میں، اور ان کا ریزائن مانگ لیا۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا پاناما پیپرز کے اوپر اور ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ نااہلی اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اقامہ تھا
باہر کے کسی عرب کنٹری کا، تو جس طرح سے اقامے کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر یا جو بھی ہے وہاں پہ ایک امیگریشن سے یا ان سے ایک پیپر نکلتا ہے جس کو ہم لیبر کارڈ کہتے ہیں. تو لیبر کارڈ کے اوپر ایک لکھا جاتا ہے کہ اس بندے کی سیلری کتنی ہوگی، وہ لکھنی ہوتی ہے انہوں نے. تو ان کا جو لیبر کارڈ ویزا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جی ان کی اتنی سیلری ہے یا جو بھی ہے لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر اقامے کے اوپر. تو انہوں نے اپنے بیٹے نے، ان کے بیٹے نے غالباً حسین نواز تھے، انہوں نے دیا کہ اقامہ یہ آپ اقامہ میری طرف سے ہے، تو وہ سپانسر کر رہے تھے. تو انہوں نے اس اقامے پہ جو تنخواہ لکھی ہوئی تھی اپنے بیٹے سے نہیں لی، تو اس بنیاد پر ان کو نااہل کر دیا گیا تھا. خیر یہ ایک پھر اس کے بعد ان ہاؤس تبدیلی ہوئی. مسٹر شاہد خاقان عباسی پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، اور شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے. انہوں نے بھی ان کی پالیسیوں کو انڈورس کیا، آگے بڑھایا، اور اس طرح سے پھر پاکستان کے 2018 میں آ گئے. جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک یہ نگران وزیر اعظم بنے پاکستان کے. ان کا بھی یہی کام تھا کہ الیکشن کرائیں گے اور جو پارٹی جیتے گی اس کو اقتدار سونپ دیں گے. تو اس کے بعد بنے وزیر اعظم محمد عمران خان، یہ بنے جناب پاکستان کے اگلے وزیر اعظم. تو انہوں نے کیا کیا، عمران خان 2018 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی اور عمران خان وزیر اعظم منتخب ہو گئے. اور عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک عوامی تحریک کے طور پر قائم کیا جس کا مقصد پاکستان میں کرپشن کے خاتمے اور نظام کی اصلاح تھا. انہوں نے اپنے سیاسی ایجنڈے میں غربت کے خاتمے، تعلیم، صحت اور مقامی سطح پر اصلاحات کو اہمیت دی. عمران خان کے دور میں ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا رہا. ان کی حکومت نے عالمی مالیاتی اداروں IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے قرضے لینے کے لیے مذاکرات کیے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں قرضے نہیں لوں گا، لیکن ان کی حکومت نے مہنگائی، بے روزگاری اور توانائی کے بحران جیسے مسائل پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کیے. عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کرپشن خاتمے کے لیے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کو فعال کیا، ایکٹیویٹ کیا، اور کئی اہم سیاسی شخصیات کے خلاف احتساب کے عمل کو تیز کیا. انہوں نے شفافیت اور انتظامی اصلاحات پر زور دیا. عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے تعلقات کو چین، سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ نئے سرے سے استوار کرنے کی کوشش کی، لیکن افغانستان کی صورتحال اور کشمیر کا مسئلہ ان کے دور میں اہم خارجہ پالیسی کے لیے چیلنجز رہے. انہی کے دور میں نریندر مودی نے، بھارت کے وزیر اعظم نے آرٹیکل جو 340 آرٹیکل لگا کر جو کشمیر تھا اس کی جو لائن آف کنٹرول تھی اس کو پرماننٹ انہوں نے ڈکلیئر کر کے انہوں نے ایک سٹیٹس دے دیا کہ کشمیر اب پرماننٹ حصہ ہے انڈیا کا. تو ان کے دور میں یہ ہوا. ان کی حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا تھا اور ان پر حکومت کے اندرونی بحران اور معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اکثر حملے کیے گئے. 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا. یہی وہ وقت تھا میرے خیال میں کہ عمران خان جب وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹے تو ان کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا، انہیں سسٹین کرنا چاہیے تھا اپنے MNAs کے ساتھ. یہ غلط سوچ ہوتی ہے کہ اگر پورا اقتدار میرے ہاتھ میں ہوگا تو میں پارلیمنٹ میں بیٹھوں گا، ادروائز اقتدار نہیں ہے میرے ہاتھ میں تو میں نہیں بیٹھوں گا پارلیمنٹ میں. اور آج دیکھ لیں عمران خان جس مشکل میں یا مصیبت میں ہیں، غالباً یہ نہ ہوتے، یہ صورتحال انہیں درپیش نہ ہوتی اگر یہ پارلیمنٹ میں رہتے. تو بار بار جب ایک جمہوری انداز سے حکومت آتی ہے یا ایک جمہوری فاصلہ طے کر کے کوئی شخص پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے اور اتنے نمبرز کے ساتھ پہنچتا ہے تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ میں ریزائن دوں گا یا میرے ریزائن ایکسیپٹ کر لو یا اب ہمیں عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ماضی کے اندر کس طرح سے وزیر اعظم تبدیل ہوئے. چھوٹی چھوٹی بات پہ وزیر اعظم چھوٹے اختلافات پہ تبدیل ہو جاتے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ یہاں پہ پارلیمنٹ اپنی 5 سالہ مدت تو پوری کر رہی ہے اور اس سمت میں چل پڑی ہے کہ وزیر اعظم الیکشن نئے نہ بھی ہوں تو ان ہاؤس تبدیلی کے تحت نیا وزیر اعظم چن لیا جاتا تھا. بہرحال اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ہوئی اور میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم بنے. انہیں بھی معاشی چیلنجز کا سامنا تھا. سیلاب اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے 2022 میں انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی اور ان کو بھی سیاسی مخالفین کے ساتھ ان کے کشیدہ تعلقات رہے
اور وزیر اعظم کے دوران ان کے جو خارجہ تعلقات تھے انہوں نے مضبوط بنانے کی کوشش کی، چین کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی ماضی میں یہ الزام لگتا رہ گیا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پر پچھلی حکومت کے یعنی پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی تو ایڈمنسٹریشن پی ٹی آئی نے سعودی عرب کے ساتھ کچھ بہتر تعلقات استوار نہیں کیے تھے، کہیں نہ کہیں بہرحال سرد مہری تھی۔ پھر اس کے بعد نگران وزیر اعظم آئے، پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری کی، مسٹر انوار الحق کاکڑ، تو یہ کچھ عرصے تک رہے اور کچھ عرصے تک رہنے کے بعد انہوں نے اقتدار سونپا، میاں محمد شہباز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے اور دوسری بار اب یہ وزیر اعظم ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے یہ بحران سے نکلے، خارجہ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیاسی بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تاکہ ملک جو ہے وہ اچھی سمت میں چلے۔ ان کا دور حکومت ابھی چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔